الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فيشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعني فيه، قال فيشفعان. محترم بزرگوں، معزز علماء کرام، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان المبارک اور قرآن کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ہماری اس زندگی کے اندر پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ حقیقت میں یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت، رحمت، برکت والا مہینہ ہے، اور حقیقت میں یہ مبارک مہینہ ہر انسان کو نہیں ملتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ مومن جس کو یہ ماہ مبارک مل جائے اور ملنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے اور اپنے دخول جنت کا سامان مہیا کروا لے۔ اگر ہم اور آپ اس ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت جاننا چاہتے ہیں اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر ملنے والے اجر و ثواب کو اگر جانتے ہیں تو شاید کہ ہم میں سے کوئی ایسا اس بات کا متمنی نہ ہوگا کہ ہمیں رمضان نہ ملے۔ ہماری خواہش، ہماری آرزو، ہماری تمنا یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی زندگیوں میں یہ مبارک مہینہ بار بار عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے محلے کے عزیز و اقارب، ہمارے مسجد کے مصلی، ہمارے مسجد کے مصلیات، ہمارے دوست احباب، ملنے جلنے والے بہت سارے احباب گزشتہ رمضان میں ہمارے سامنے تھے، لیکن کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان آنے سے پہلے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور اس دنیا سے چل بسے، اور کتنے ایسے نیک لوگ تھے جن کی تمنا اور جن کی آرزو تھی کہ رمضان مل جائے ہمیں، لیکن کیا ان کی یہ آرزو، ان کی یہ خواہش، ان کی یہ تمنا پوری ہوئی؟ وقت آیا اور چلے گئے، لیکن ہم اور آپ بڑے خوش نصیب اس معنی میں ہیں کہ شاید کہ ہم میں سے اگر کوئی انسان، اگر ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے اس بات کا متمنی تھا تو اس کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ رمضان دوبارہ مل جائے اور رمضان میں کچھ کر لوں، کچھ پا لوں۔ اگر بغیر آرزو، بغیر ارادے اور بغیر تمنا کہ اگر رمضان مل گیا ہے تو چلیے کم سے کم جو ہے اب مل چکا ہے تو اس کی قدر و قیمت جانیں، اس کی مقاصد کی اہمیت جانیں، اس کو صحیح انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کریں اور اس کا استعمال صحیح انداز میں کریں کہ کہیں ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان ملے یا نہ ملے
رمضان کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا اجر و ثواب، یہ گویا نیکیاں کمانے کا سیزن، یہ گویا نیکیاں اور اجر و ثواب لوٹنے کا دور، یہ گویا نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی نیکیاں کمائیں، نیکیاں کمانے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو تلاش کریں، ان تمام مواقعوں کو تلاش کریں کہ نیکی کہاں کہاں سے ہم اور آپ پا سکتے ہیں۔ ایک ایک نیکی کو آپ اہمیت دیں، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، آپ ہر نیکی کی قدر کرتے ہوئے اسے اٹھا کر سنبھال کر رکھیں۔ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی ہمیں اور آپ کو نجات کا ذریعہ بن جائے، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی دخول جنت کا سبب بن جائے، پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بن جائے، پتہ نہیں ہمارا کون سا اجر و ثواب کا کام ہو جو جہنم سے آڑ بن جائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ماہ مبارک کو جو ہے ہم غنیمت جانیں۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے بہت سارے اسباب، بہت سارے ذرائع، لیکن دو چیزیں جو ہے اس ماہ مبارک کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن سیام کا یہ مہینہ۔ آپ اور ہم جو ہیں روزانہ 5 اوقات فرض نماز ادا کرتے ہوئے اسلام کے ایک رکن کی ادائیگی انجام دیتے ہیں۔ یہ سال کے 12 مہینے چلتا ہے، یہ سال کے 12 مہینے کا عمل ہے، یہ ہفتے کے 7 دن کا عمل ہے، یہ ایک دن میں 5 وقت میں عمل کیا جاتا ہے اس رکن پر۔ لیکن یہ رکن سیام جو ہے، روزہ جو ہے، اس کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، رمضان ہی میں رکھنا پڑتا ہے۔ اور رمضان کی اہمیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ اسلام کا ایک رکن جو ہے اسی ماہ مقدس میں، اسی ماہ مبارک کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صوم رمضان یعنی صوم کو رمضان کے ساتھ جوڑ کر آپ علیہ السلام نے رکھ دیا۔ روزہ جو فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رمضان ہی کے اندر رکھا ہے، اور روزے کا اجر ثواب، روزے کی فضیلت، روزے کا مقام یہ آپ نے سنا ہوگا یا سن جائیں گے آپ۔ لیکن دوسری جو نسبت اس ماہ مقدس کو اور بھی اونچا بنا دیتی ہے وہ ہے قرآن کریم کی نسبت، وہ ہے قرآن کریم کی نسبت۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام، قرآن کریم کا مرتبہ ہم اور آپ کیا جانیں۔ اس کلام مجید کے مقدس ہونے کے لیے، اس قرآن مجید کے باعظمت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رحمان کا کلام ہے، یہ رحمان کی کتاب ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی جانب اس کی نسبت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو، اس کتاب کی بڑی اہمیت بتائی۔ اس ماہ مقدس کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دی گئی۔ فرمایا رب کریم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ گویا قرآن کریم کا نزول جو ہے اسی مہینے کے اندر ہوا، تو اس اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا بڑا اونچا مقام ہو گیا۔ انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء پائے جاتے ہیں، ہر اعضاء اپنی جگہ، ہر عضو اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر انگلی، ہر ناخن، چاہے وہ پیر کی انگلی ہو کہ ہاتھ کی انگلی ہو، ہر عضو اپنی جگہ بڑی ویلیو رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی پارٹ جسم کی باڈی کا ایسا نہیں جس کی ویلیو نہ ہو ایسی بات نہیں، بلکہ انسانی جسم کے اندر اعضائے رئیسہ جو کہلاتے ہیں، جو سردار قسم کا ہے، وہ دل و دماغ ہے اور سر ہے۔ تو گویا اسی طرح ان سال کے 12 مہینوں کے اندر جو ہے
جہاں محرم کا بڑا اونچا مقام ہے، جہاں رجب کا بڑا اونچا مقام ہے، جہاں ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے، وہیں پر رمضان جیسے مقدس مہینے کا بڑا اونچا مقام۔ رمضان کے اندر پائے جانے والے اعمال دیگر مہینوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک ساتھ قیام اللیل کا اہتمام بھی ہوتا ہے تو دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ رکن اور زبان رسالت علیہ السلام سے متعین کردہ رکن صیام کا انجام بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن کریم اس ماہ مقدس کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ ساری کائنات کے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ ساری انسانیت نہیں بلکہ ساری مخلوقات کا جو خالق ہے، جو حقیقی خالق ہے، اسی کا ایک کلام ہے، اسی کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو جاننے سے پہلے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اس کلام مجید کو بلکہ آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر جو آسمانی کتابوں کا نزول کیا گیا، ان کتابوں کا نزول بھی اسی ماہ مقدس کے اندر ہوا تھا۔ اور پھر آخری کتاب جو ہے، جو تمام کتابوں کو ختم کر دیتی ہے، جو تمام نبیوں کی شریعت کو ختم کر دیتی ہے، وہ کتاب بھی اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کتاب کے اس زمین پر نازل کرنے کے لیے، اس کتاب کو ہمیں اور آپ کو دینے کے لیے، اللہ کے اس پیغام کو ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ رمضان کے مہینے کے انتخاب یعنی گویا سردار قسم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو سلیکٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کلام مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر نازل کرنے کے لیے جہاں سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا انتخاب کیا، وہیں پر اس ماہ مقدس کے اندر ایک ایسی رات کو سلیکٹ کیا، ایک ایسی رات کا انتخاب فرمایا جو 1000 راتوں سے افضل ترین رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر، کہ 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اس رات کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ایام کے اندر، مہینوں کے اندر رمضان، اور پھر رمضان کے اندر بھی اس رات کا انتخاب، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا انتخاب فرمایا۔ وہ زمین جو ساری دنیا کے اندر، سارے زمین کے ٹکڑوں کے اندر سب سے بابرکت اور سب سے مقدس ترین زمین ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلد امین سے تعبیر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین مقدسہ کو ام القری کے نام سے یاد کیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو مبارک زمین کے نام سے یاد فرمایا۔ گویا زمین کا انتخاب بھی فرمایا تو مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا، جو ساری دنیا کا درمیانی حصہ ہے، جو ساری دنیا کا جو ہے سنٹر کہلاتا ہے، جو ساری دنیا کے اندر مرکزی حیثیت رکھنے والی جو زمین کا حصہ ہے، اس زمین کا انتخاب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ زمین کا انتخاب ہو گیا، شہر کا انتخاب ہو گیا، اور جس ذات پر نازل کرنا ہے وہ ذات بھی کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، تمام انبیاء کے امام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین انسان ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف بڑے اونچے الفاظ میں کروایا، اپنا تعارف، اپنا تعارف جو ہے آپ علیہ السلام نے مختلف انداز سے، مختلف ناحیوں سے کرایا۔ کبھی آپ نے کہا کہ میں جو ہے سید ولد آدم، کہ میں جو ہے اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں نبیوں کا امام ہوں۔ اور کبھی آپ نے اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا تعارف کرواتے ہوئے اپنا بڑا اونچا مقام بتایا،
اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے بلند کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت، آپ علیہ السلام کا مقام جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر بیان فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام جس نبی کو ملا ہے، جو مقام محمود کا حقدار ہے، جو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، جو قبر سے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، جس کی سفارش قبول کی جائے گی، ایسے رسول کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مجید کے نزول کے لیے فرمایا، اس کتاب مجید کے نزول کے لیے فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کلام مجید ہمارے مساجد کے محرابوں میں ہے، کلام مجید ہمارے گھروں کے کتاب خانوں میں موجود ہے، کلام مجید ہمارے گھروں میں الماریوں پر سجا کر رکھا گیا ہے۔ آخرکار اس کتاب کو، اس پیغام کو، اس میسج کو، اس کلام کو نازل کرنے کے اللہ نے اس قدر اہتمام کیوں کیا؟ جب نازل کرنے کا وقت آیا تو آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے پہرے داروں کو لگا دیا، شہاب ثاقب کو لگا دیا، اور پھر لوح محفوظ سے نبی تک نازل کرنے کے لیے، نبی تک پہنچانے کے لیے اس فرشتے کا انتخاب کیا، جو فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جو فرشتہ اس ماہ مبارک کے مقدس رات کے اندر تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتر آتا ہے اور صبح صادق تک جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور ہم سب کے حق میں، ان تمام مومنوں کے حق میں، ان تمام مومنات کے حق میں دعا کرتا ہے اور دعا کرواتا ہے۔ حضرات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جس کو ہم نے اور آپ نے تابدانوں میں اٹھا کر رکھا ہے، جس کے ساتھ ہماری بے حرمتی، جس کے ساتھ ہماری غفلت اس قدر ہے کہ ہم اور آپ نے اس کلام مجید کا مقام اور مرتبے کو سمجھا ہی نہیں، بس ہم نے یہ سمجھا کہ شاید بچپن کے اندر مسجد میں، مکتب میں بچی کو بھیجے یا کسی حافظ صاحب کو بلائے، 50-100 روپے مہینے میں اسے فیس دے، اور لڑکا یا لڑکی کو زندگی میں ایک مرتبہ قرآن جو ہے پڑھا دیا جائے اور بعض چند سورے یاد کر لیں اور ساری زندگی انہیں 5 سے 10-12 سوروں کے اندر گزار دے، اور کبھی ضرورت پیش آئی تو مردوں کے سامنے پڑھی جانے والی یہ کتاب سمجھی گئی، بیماروں کے سامنے پڑھی جانے والی یہ کتاب سمجھی گئی، اور کبھی گھر کے اندر، خاندان کے اندر، میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا تو گویا قسم کھانے کی یہ کتاب سمجھی گئی ہے، اور دکانوں میں برکت کے لیے لٹکائے جانے والی کتاب یا کرائے کے حافظ صاحب کو بلا کر کاؤنٹر پر بٹھا کر پڑھوا کر دم کرنے کی یہ کتاب گویا ہم نے اور آپ نے سمجھا ہے۔ کیا یہ کتاب انہی مقاصد کے لیے نازل کی گئی ہے؟ کیا یہ کتاب صرف قسم کھانے کے لیے؟ کیا یہ کتاب صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے؟ کیا یہ کتاب مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے؟ کیا یہ کتاب نیا گھر بننے پر قرآن خوانی کروانے کے لیے؟ کیا یہ کتاب نیا دکان اوپننگ کے ٹائم پر جو ہے قرآن خوانی کروانے کے لیے؟ کیا یہ کتاب بیماروں کے لیے پڑھی جانے والی ہے؟ کیا یہ کتاب میاں بیوی کے جھگڑوں کے موقع پر قسم دلوانے یا قسم کھلوانے کے لیے کی گئی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کتاب کے نزول کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کتاب کے نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ کتاب ہدایت تھی، یہ کتاب ہدایت تھی۔ اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی کو منور کر لیتے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیتے، اور اس کتاب کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنا دیتے، اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچا دیتے۔ اس کتاب جو کتاب انسانیت ہے، جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اس کی تمام مخلوقات تک پہنچا دیتے۔ اس کتاب کو ہم اور آپ پڑھتے، اس کتاب کو ہم اور آپ سمجھتے، اس کتاب کے ایک لفظ پر عمل کرتے تو ہمارا بڑا اونچا مقام ہوتا تھا۔ آج ذلت کے ایام،
آج یہ پستی کے ایام دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلح ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلح ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کس قدر حقیقت ہے اس شعر کے اندر کہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، ہمارے ائمہ، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین، قرآن کریم کو انہوں نے اپنی زندگی کا جزء لازم بنایا، قرآن کریم کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا، اور قرآن کریم سے اپنی زندگی کو جوڑ کر انہوں نے رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کے اندر عزت سے سرفراز کیا۔ ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جو اپنی جگہ سپر پاور تھا، لیکن ان قرآن کے پڑھنے والوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ ہر وہ سپر پاور کنٹری جو ان قرآن پڑھنے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا تھا، وہ ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ وہ ہیبت اور ہیئت کے ذریعے جو ہے وہ لرزہ اور ترسا اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے جو قوم کھڑی تھی وہ قوم کتاب الہی کو اپنے سینے سے لگانے والی تھی، وہ قوم کتاب الہی کو اپنی زندگی کا بسیرا بنائی ہوئی تھی، وہ قوم رات اور دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرنے والی، تدبر کرنے والی، اس کی تلاوت کرنے والی، اس کا افہام حاصل کرنے والی، اور اس پر عمل کرنے والی، اور اس کے پیغام کو عام کرنے والی قوم تھی۔ اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح کہ آج مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی کمی ہے؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا مال کی کمی ہے؟ کیا خزانوں کی کمی ہے؟ کیا پیٹرول کی کمی ہے؟ کیا اسلحہ کی کمی ہے؟ کیا حکومتوں کی کمی ہے؟ کیا افراد کی کمی ہے؟ کسی بھی چیز کی ہمیں کمی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے ملک، کسی ملک کے اندر جہاں 130-140 کروڑ کی آبادی پائی جاتی ہے، یہاں کا 20 سے 25% حصہ ہماری تعداد ہے۔ اس قدر بڑی تعداد ہے، اور یہی وہ ماہ مقدس ہے، یہی وہ ماہ مبارک ہے جہاں کے 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کرتے ہوئے فتح کے جھنڈے نصب کیے تھے۔ اسی ماہ مقدس کے اندر جو ہے 700 افراد جو ہے 3000 پر غالب آ گئے تھے۔ اسی ماہ مقدس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد، سبوں کی تعداد میں مسلمان فوج اور صحابہ کی فوج نے لاکھوں اور ہزاروں کو جو ہے ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس افرادی قوت اور ہر طرح کی قوت رہنے کے باوجود بھی آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ آج ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ آج ایک پانی کے قطرے کی تو کوئی قیمت ہے، لیکن ہمارے خون کی قیمت نہیں، ہمارے جائیداد کی قیمت نہیں، ہمارے خاندان کی قیمت نہیں، ہمارے مساجد کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گویا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب ہماری ذلت اور رسوائی کا یہ کہ ہم نے اپنا رشتہ کلام مجید سے جوڑا نہیں، توڑ دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم یا جو امت یا جو فرد، جو جماعت یا جو اجتماعیت والی قوم جو ہے اپنا رشتہ کلام اللہ سے توڑ لے، اپنا ناطہ کلام اللہ سے ختم کر دے، تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا، اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہوگا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حامی بن نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار ہو نہیں سکتا۔ اگر پھر چاہتے ہیں عزت کی زندگی، سربلندی کی زندگی، پھر کامیابی کی طرف گامزن چاہتے ہیں، ترقی یافتہ زندگی چاہتے ہیں، تو پھر سے ہمیں اپنا رشتہ کلام اللہ سے جوڑنا ہوگا، کتاب اللہ سے جوڑنا ہوگا، رحمان کے پیغام سے جوڑنا ہوگا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی تقریباً 80% سے زیادہ آبادی، تقریباً 80 نہیں، اگر یہ میں کہوں تو مبالغہ بھی نہیں ہوگا کہ تقریباً 95-98% ایسے مسلمان ہیں جنہیں کلام اللہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، جنہیں کلام اللہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ورنہ پھر ساری زندگی نہیں۔ کتنے ایسے مسلمان جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، جن کے پاس دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی سرٹیفکیٹس ہیں،
بڑے عہدیدار ہیں، بڑا جاؤ منصب ہے، لاکھوں روپے کماتے ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، ایک سے ایک کار ہے، لیکن انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ کلام مجید یعنی قرآن کریم کس کی کتاب ہے، قرآن کریم کس کی کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر، مسلمان سے جب سوال کیا گیا کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے، قرآن مجید کس کی کتاب ہے، تو ساری دنیا نے سنا، دیکھا اور ہنسی کہ بتانے والے نے کہا یہ محمد صاحب کا کلام ہے، یہ محمد صاحب کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے۔ کفار مکہ نے ایک زبان کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے۔ ایسے کلام مجید جس کی گواہی دشمنوں نے دی ہے، آج اپنوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، کس نے نازل کیا، کیوں نازل کیا، کس کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک صفحہ کھولتے جائے، پہلا سورہ پڑھنا شروع کرے تو گویا آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو گویا آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، گویا آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس سورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر کے رکھا ہے، جب ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر عرش پر کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ گویا زمین پر کھڑے ہو کر، یہاں فرش پر کھڑے ہو کر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام لے کر کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چیز عطا کر دی۔ حضرات، ہم اور آپ گلی کا کوئی بڑا انسان ہو، ہمارے شہر کا کوئی مالدار ہو، ہمارے شہر کا کوئی لیڈر ہو، اس سے چاپلوسی کرنے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی افطار کی پارٹی میں، کبھی کسی اور موقع پر اسٹیج پر بازو میں بیٹھنا نصیب ہو جائے تو 10 سلفیاں لے کر ہم اپنے دوست احباب کو بھیج دیتے ہیں کہ دیکھو آج ہم کس کے بازو میں بیٹھے، دیکھو ہمارے کان میں کس نے گفتگو کی ہے، دیکھو ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کون کھڑے ہو کر ہم سے گفتگو کر رہا ہے، دیکھو جاتے جاتے کار رکا کر ہمیں دیکھ کر جو ہے گفتگو کر رہے، جانتے بھی ہو کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جانتے بھی ہو کہ ہم کتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے، کون سے لیڈر ہمیں جانتے ہیں، روڈ پر کھڑے ہو کر ہم سے گفتگو کر سکتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اس قدر ہم جو ہے پھولے نہیں سماتے، اس قدر جو ہے ہم دوسروں کے سامنے جو ہے اپنی تعریف کرتے اور کرواتے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ تو کائنات کا رب ہے، یہ تو خالق ارض و سما ہے، یہ تو جنت اور جہنم کا مالک ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا ایک حرف پڑھنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پر اجر و ثواب ہے۔ نیکیاں اس طرح ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 اور 10 سے بڑھ کر بھی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کہنے پر ہمیں 30 نیکیاں مل گئی ہیں، اور اصحاب قرآن کے لیے بڑی خوشخبریاں بتائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صاحب قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں بڑا اونچا مقام عطا کرے گا، تجھ سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اقرا، کہ تو قرآن پڑھتے جا اور جنت کی منزلیں طے کرتے جا، وہاں جا کر رک جائے گا جہاں تیری پڑھنے کی آیات ختم ہو جائے گی۔ گویا ہم اور آپ کو جو ہے بچپن میں سیکھے ہوئے 10 سورے لے کر جو ہے پوری 55 کی زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہمارے اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے۔
آج کے اس دور میں بھی ہمیں وہ مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن پڑھنے سیکھنے یاد کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ہم صحابہ کے نام سنتے تھے، صحابہ 80 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے اور قرآن کو انہوں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں ایسی چنندہ مثالیں ملتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں کچھ نوجوانوں نے جو انجینئرنگ کیے ہوئے تھے اور اس لاک ڈاؤن کے اندر انہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا، حافظ قرآن بنے، وہیں پر بڑی بڑی عمر کے علماء کرام نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ان ایام کے اندر، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان ایام کے اندر بہت سارے علماء نے حفظ قرآن کو مکمل کیا۔ بنگلور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو بہت بڑا دواخانہ بھی چلاتے ہیں اور عالم دین بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد آج ان کی عمر تقریباً 65 سال یا 62 سال سے زائد ہے، لیکن ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، قرآن کریم کو مکمل یاد کیا، حفظ کیا۔ بس ضرورت کیا ہے؟ شوق ہو، ذوق ہو، وقت ہو اور اس کی طلب ہو تو انسان کبھی بھی کسی بھی عمر میں کچھ بھی پا لیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں فون چلانا نہیں آتا ہے، لیکن نواسا، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی آپ کو فون چلانا سکھا دیتے ہیں، اور آئے دن فون کے اندر جو ہے ہر قسم کے نئے ایپس آتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ نہیں سیکھتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ انٹرنیٹ چلانا نہیں سیکھتے ہیں؟ آئے دن مارکیٹ کے اندر ایک سے ایک گاڑی آتی ہے، کیا ہم چلانا نہیں سیکھتے ہیں؟ بد نصیبی یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر آسان نہیں ہے تو ہم نے یہ بہانہ بنا کر رکھا ہے کہ کلام اللہ کا سیکھنا آسان نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ قرآن کریم کے سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیق کہ ہم نے کلام مجید کو، قرآن کریم کو آسان بنا کر نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آسان ہے، ہم کہتے ہیں مشکل ہے۔ گویا یہ ہمارا نفس کہتا ہے، یہ ہماری جہالت کہتی ہے، یہ ہماری غفلت کہتی ہے، یہ ہماری دنیا داری کہتی ہے کہ ہم کلام مجید کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، کلام مجید کو سننا نہیں چاہتے ہیں، کلام مجید کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے اندر بھی کلام مجید پڑھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر قرآن کریم کو بند کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سمجھنا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام ہے۔ جانیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ انگریزی کے ماہر ہو جائیں، آپ سائنسدان بن جائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ماہر بن جائیں، آپ دنیا کی ہر زبان جانیں، نہ جانے تو عربی نہ جانے، نہ جانے تو کلام اللہ نہ جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں بات ڈال دی گئی ہے کہ کلام مجید جو ہے پڑھنا، اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ آپ چائنا زبان جان لیں، آپ امریکہ کی زبان جانیں، آپ ہر ایک زبان کے اندر ماہر ہو اور پیسہ کمائیں اور نہ پڑھیں، نہ سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو نہ پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ سننے کی طاقت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سعودیہ کے لیے یا عرب ممالک کے لیے یا عرب کنٹریز کے اندر پائی جانے والی کمپنیوں کے اندر ہم جاب کرتے ہیں، عربی میں میسج آتا ہے، کیا ہم اس میسج کو اسی طرح اگنور کر دیتے ہیں؟ کیا اس میسج کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے نام آئے ہوئے باس کا لیٹر اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم عالم کو تلاش کرتے ہیں، عربی دان کو تلاش کرتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور کس کام کے لیے آیا ہے، کیا قیمت ہے اس کی، کس قدر ہماری جاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جب تک ہم نہیں جانتے ہیں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے ہیں۔ آج دنیا کی کون سی ایسی زبان ہے جس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ نہ کیا گیا ہو، قرآن مجید کا معنی نہ کیا گیا ہو، قرآن مجید کے ترجمے کو شائع نہ کیا گیا ہو؟ آج یہ موبائل جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کھنگال لیتے ہیں، اس موبائل کے اندر آپ کو دنیا کی ہر زبان کے اندر ترجمہ قرآن مل جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق نہیں ہے، ہمارے اندر ذوق نہیں ہے، کلام مجید سے محبت نہیں ہے، انسان کے لیٹر سے ہمیں محبت ہے، انسان کے میسج سے ہمیں محبت ہے۔ نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ بغیر اس کے نہ کھانا کھا سکتے ہیں، بغیر اس کے نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، رات کی نیند آنے تک ہمارے درمیان موبائل، صبح ہوتے ہی ہمارے ہاتھ میں موبائل، ہر آنے والے میسج کا جواب دینا، ہر آنے والے میسج کو چیک کرنا
گویا اس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ کسی پوتے نے اپنے دادا سے سوال کیا تھا، دادا جان آپ کے دور میں آپ لوگ کس طرح قرآن سے محبت کیا کرتے تھے؟ آپ کے دور میں آپ لوگ قرآن کریم سے کیسے لگاؤ رکھا کرتے تھے؟ تو دادا جان نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹے جس طرح آج تم نے فون کے ذریعے اپنی زندگی کا تصور قائم کیا ہوا ہے، جس طرح تم فون کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ہم قرآن مجید کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ماضی کے زمانے کو یاد کیجئے، یہاں 60 سال 50 سال کے افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ فجر کی نماز کے بعد جب گلیوں میں نکلتے ہوں گے تو انہیں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گھروں سے سنائی دیتی تھی، لیکن کیا بات ہے کہ آج ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں۔ ہم نے کلام مجید کو بس اتنا ہی سمجھا کہ بیٹی کی شادی کے جہیز میں دے دے، اچھا سا قرآن دے دے، قیمتی جو ہے اس کا پیکج بنا کر دے دے، اور پھر قرآن مجید کو نہ پڑھنے کی ہدایت دے، نہ قرآن مجید کو پڑھے نہ سمجھے۔ قرآن مجید بار بار ہم سے اپیل کر رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن کریم کے اندر تدبر نہیں کرتے ہو، قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج جس یورپی ممالک کے اوپر ہماری نگاہیں ہیں، جس انگریز کو ہم صبح شام گالیاں دیتے ہیں، یہی غیر مسلم قوم، یہی یورپی ممالک کے سیاستدان، یہی یورپی ممالک کے ڈاکٹر، یہی یورپی ممالک کے مورخین، یہی یورپی ممالک کے سیاستدان اس کلام مجید کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، اس کلام مجید کے ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں، اس کلام مجید کے ایک ایک حرف کو جو اپنی زندگی کا جزء لائق بناتے ہیں، اور اسی کلام مجید کی روشنی اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے وہ آسمان پر پہنچ گئے، اور ہم اس کلام مجید کو چھوڑ کر اس کلام مجید کے ساتھ غفلت برت کر جو ہے آج ہم دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا رونا رو رہے ہیں اور انہیں گالیاں دے رہے ہیں جس نے کلام مجید کو پڑھا اور جس نے کلام مجید کو سمجھا۔ آج سائنس کی ٹیکنالوجی، میڈیکل کی ٹیکنالوجی جس قدر بھی ترقی یافتہ ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر مظاہرات ہم دیکھ رہے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی جو کچھ بھی ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے کتاب کی دین ہے، یہ سب کچھ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ شرط یہ کہ ہم کلام مجید کے اوپر غور کریں، کلام مجید کو پڑھیں، کلام مجید کی تلاوت کریں، کلام مجید کے ترجمے کو پڑھیں۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ حفیظ الرحمان آدمی عمری مدنی رحمہ اللہ، جنہوں نے درس کے درمیان ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اس کلام مجید کے اندر کم سے کم 300 علوم پائے جاتے ہیں، 300 علوم اس کلام مجید کے اندر پائے جاتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر علوم کا خزانہ ہے، علوم کا خزانہ رکھتے ہوئے یہ مسلمان جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ مسلمان جاہل بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ جس کے گھر میں 300 سے زائد علوم کی کتاب موجود ہو، وہ قوم پستی کی حالت میں ہو، وہ قوم محکوم کی زندگی گزار رہی ہو، وہ قوم ذلت اور رسوائی کے دہانے پہنچ چکی ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ترقی یافتہ قوم بن جائیں، یہ سپر پاور طاقتیں جو آج ہمیں ڈرا رہی ہیں وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے، کتاب اللہ سے، کلام اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ بدنصیبی کی آخری بات یہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اس کتاب کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ رمضان آیا تو کلام مجید کو ایک مرتبہ ختم کر لیا، بڑے نیک ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑی کتاب اللہ سے محبت ہے تو 2 بار 4 بار 5 بار ختم کر لیا، اور پھر اس کے بعد تاغ دانوں میں ایسا بند کر رکھ دیا کہ پھر 11 مہینوں کا انتظار کرنے لگے یا دادا یا نانا کے انتقال پر اس کتاب کو نکالا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف رمضان میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، ہماری صبح و شام اسی کتاب سے ہونی چاہیے، ہمارا چال و چلن اسی کتاب سے ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ہر جز اسی کتاب سے جڑے ہونا چاہیے، اور اسی کتاب کے ذریعے ہماری ہر سانس ہونی چاہیے، ہماری ہر سانس جو نکل رہی ہے اسی کلام مجید کو پڑھنا، سننا، سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری آنے والی سانس اگر رک جائے اور ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے کلام اللہ سے تو گویا ہم کدھر کے نہیں رہیں گے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ قرآن مجید صرف برکت حاصل کرنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ کل حشر کا میدان ہوگا، حشر کی عدالت قائم کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
یہ کلام مجید شکایت کرے گا، یہ کلام مجید شکایت کرے گا۔ نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، یا قومی، اے اللہ میری قوم، اے اللہ میری قوم نے تیری اس کتاب کو چھوڑ کر رکھا تھا، اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اس کتاب کے تعلق سے شکایت کریں گے، اور تو اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو جاگنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن کریم ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھی جو ہے اپنے روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا۔ وہ کہے گا روزہ، اے اللہ آپ کے فلاں بندے نے، آپ کی فلاں بندی نے، آپ کے فلاں بندے اور فلاں بندی نے آپ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا تھا، کھانے پینے سے رکا تھا، شہوتوں سے رکا تھا، اے اللہ آج آپ کے اس بندے اور بندی کے حق میں میری ریکویسٹ کو، میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش، روزے کی درخواست اور روزے کی ریکویسٹ اس کے کرنے والے کے حق میں قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، ہم سب روزہ ہیں، اس نیت کے ساتھ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارا روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے، ہمارے حق میں شفاعت کرے، ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکویسٹ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا، کہے گا، قرآن کریم کہے گا اللہ سے، اے اللہ آپ کے اس بندے کو، آپ کی اس بندی کو میں نے رات میں سونے سے بچا کر رکھا تھا، رات میں سونے سے میں نے اٹھا کر رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ بندہ اور آپ کی بندی مجھے پڑھ رہے تھے، مجھے میری تلاوت کر رہے تھے، مجھے سمجھ رہے تھے، اور میرے حق، میری سفارش آپ کے اس بندے اور بندی کے حق میں قبول کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ قرآن کریم کی سفارش کے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ہیں، اور بعض صورتوں کے فضیلتوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے سفارش کے بارے میں بتایا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، سارے انسانوں میں، سارے مومنوں میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کے تعلق سے زبان رسالت سے خوشخبری سنائی گئی۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھانے والا، اس سے بہتر انسان، اس سے بہتر مومن دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے ان مبارک ایام میں ہم اپنی زندگی کو بدلیں، زندگی کو چینج کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آل و اولاد کے اندر تبدیلی لائیں، اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کریں، ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں۔ رمضان کے اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جو عادت ہم نے ڈالی ہے وہ سال کے 11 مہینے اور سال کے 12 مہینے یہ سلسلہ چلتے رہے۔ اس قدر اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہم اور آپ کوشش کریں کہ آخری سانس رہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہماری زبان پر رہے۔ ترکی کے زلزلے کے اندر آپ نے والے ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملبے کے اندر پھنسے ہوئے وہ انسان، ان کی زبان پر قرآن کریم کی آیتیں بہت جاری ہیں اور وہ زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے جو ہے کلام مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت سے رکھا ہے، عافیت سے رکھا ہے، مصیبتوں سے نجات دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، اللہ نے ہمیں فرصت دیا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ کلام مجید کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، یاد کریں۔ آپ شرمانے کی ضرورت نہیں، جس عمر کے ہیں آپ کے پاس امام ہے، آپ کے پاس حافظ قرآن ہے، آپ ہر نماز کے بعد ایک ٹائم ٹیبل بنا لیجیے۔ حافظ صاحب سے کہیں کہ میں مولانا ہر نماز کے بعد آپ سے صرف 2 آیتیں پڑھوں گا، 2 آیتیں پڑھوں گا، 1 آیت پڑھوں گا، 1 سورہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سال کے 12 مہینوں کے اندر آپ روزانہ 1 آیت کا مطلب ہو گیا 360 آیتیں یاد کر سکتے ہیں، 360 آیتیں یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح 2 سے 3-4 سال میں آپ حافظ قرآن ہو سکتے ہیں۔ شدے کے ذوق ہو اور قرآن مجید سے محبت ہو، اس کی عزت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوستہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو تیری کتاب سے حقیقی معنی محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی کتاب کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوستہ کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کی کتاب کو پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی کتاب کے پڑھنے والے کے لیے آپ کے نبی کے ذریعے آپ نے جو جو بشارتیں اور جو جو خوشخبریاں اور آفر بتائیں اے اللہ ان تمام کا حقدار ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس ماہ مقدس میں کی جانے والی ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے افطار کو، ہمارے سحر کو، اے اللہ سحر کرنے اور کرانے کو، افطار کرنے اور کرانے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے فرائض، ہمارے نوافل، ہمارے سنن کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے نماز تراویح کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری وہ دعائیں جو ہم افطار کے وقت میں کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری وہ دعائیں جو سحر سے پہلے تہجد کے موقع پر ہم کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ پانچوں اوقات کی نمازوں کے درمیان ہم سے کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائیے، ہمارے عطیات کو قبول فرمائیے۔ اللہ جتنے روزے ہوئے ہیں اللہ ان روزوں کو قبول کرتے ہوئے آگے کے روزوں کے لیے اللہ آپ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اللہ انہیں آپ اجر سے محروم نہ کیجیے۔ اللہ انہیں صحت عطا کر دیجیے تاکہ وہ فوری طور پر روزہ رکھ سکے۔ اللہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کی قربانیوں کو قبول کیجیے۔ اللہ جو سحر میں اٹھ کر ہم سب کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار میں ہم سب کے لیے انتظام کرتے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ انہیں نیکیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہر گھر کے روزے دار کے لیے وہ افطار کا سحر کا انتظام کرتے ہیں، اللہ رات کو جاگ کر دن میں محنت کر کے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہماری آل و اولاد کو نیک بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو دواخانوں میں اللہ بستروں پر تڑپ رہے ہیں، علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں ہموار فرما دیجیے۔ اللہ انہیں جلد سے جلد اپنے رشتہ دار، اپنے ماں بہنیں اور بیٹوں کے درمیان اللہ صحیح سلامت انہیں گھر واپس لوٹا دیجیے۔ اللہ جو بیمار رہنے کے باوجود آپ کے گھر کو لازم پکڑے ہوئے اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جو مقروض ہیں، اللہ جو قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے راہیں ہموار فرمائیے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ انہیں صحیح چال و چلن والا بنا دیجیے۔ اللہ اسلام کی حمیت والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو علماء دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ جو دنیا میں علماء موجود ہیں، ہمارے جو اساتذہ موجود ہیں ان کی قدر و قیمت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، ہماری جائیداد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے دکانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ آئے دن ہندوستان کے اس برے ماحول میں اللہ ہماری جائیداد کے اوپر غلط نگاہیں ڈالنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ انہیں صحیح ہدایت دیجیے۔ اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ امن و سلامتی کی فضا کو قائم کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اللہ امن و سلامتی کی ہوا کو قائم کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مدارس کی، مساجد کی، مسلمانوں کی، علماء کی اللہ ان کی جانوں کی، ان کی عزت، ان کے آبرو کی، ان کی دولت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرمین کی خدمت کرنے والے قادمین کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجیے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجیے۔ اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے۔ اللہ اہل فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ اللہ مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ اللہ اس کی آزادی کے لیے کی جانے والی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، حلال روزی روٹی عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان کے بچے ہوئے ایام میں اس کی قدر و قیمت جان کر کلام مجید سے اپنے رشتہ جوڑنے والا بنا دیجیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ولیم ورؤوف رحیم ورب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.